مرحوم آیت اللہ العظما سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہرا آفاق شخصیت ہیں، جنہوں نے حوزہائے علمیہ میں ایک انقلاب برپا کیا اور ایسی شاگرد پیدا کیے کہ جو آج تک حوزہائے علمیہ میں نور افشانی کر رہے ہیں اور ہزاروں طالب علموں کو فیض نورانیہ علوم آل محمد سے سیراب کر رہے ہیں۔ ام المقدسہ میں بھی ایسے اساتید موجود ہیں کہ جو آیت اللہ العظما خوئی کے شاگرد ہیں، اور مشہد مقدس میں بھی ایسے اساتید موجود ہیں۔ خود ہمارے بر صغیر میں ایسے متعدد علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے حضرت آیت اللہ العظما خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی فیض کسب کیا ہے۔ مرجعیت عظمائے جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظما خوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہی آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد شیخ محمد تقی بہجت۔ آیت اللہ بہجت مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس سیر و سلوک، دروس توحید، دروس عرفانی میں شریک ہوا کرتے تھے، اور فقہ اور اصول کی بحث میں مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تبرکاً تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کلاس میں آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ خوئی کے اوپر ایک اعتراض کیا۔ آیت اللہ خوئی نے اس اعتراض کا جواب تو دیا، لیکن کلاس کے بعد آیت اللہ بہجت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا یہ اعتراض آپ کا تھا یا کسی نے آپ کو تعلیم دی کہ آپ مجھ سے یہ اعتراض کریں؟ تو آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ خوئی کی بات کا جواب نہیں دیا، ٹالا، اور انہیں کہا کہ آپ بھی بہتر ہے مرحوم آغا قاضی کے پاس تشریف لائیں اور ان کے درس سے استفادہ کریں۔ آیت اللہ خوئی سیر و سلوک کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، وظائف دینیہ کو انجام دیا کرتے تھے، لیکن آیت اللہ قاضی کی روش کے معتقد نہیں تھے اور ان کے درس میں نہیں جایا کرتے تھے۔ شک و تردید میں مبتلا تھے آیت اللہ قاضی کی ان تعلیمات سے متعلق، لہٰذا آیت اللہ بہجت کے ذریعے سے وہ آغا قاضی سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ بلاخرہ دونوں کے مشترکہ استاد تھے، تو آیت اللہ بہجت وہاں بھی جاتے تھے، یہاں بھی جاتے تھے، تو آیت اللہ خوئی کو جب کوئی بات پوچھنا ہوتی تھی تو آغا بہجت کے ذریعے سے وہ آغا قاضی سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آغا بہجت کا اصرار جاری تھا کہ آپ آغا قاضی کے محضر میں تشریف لائیں۔ آیت اللہ خوئی خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس میں تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نہیں جاؤں تو یہ میرا نہ جانا میرے نفس کی خواہش ہے، تو مجھے اپنے نفس کی خواہش کو پاؤں تلے روندنا چاہیے اور جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ لہٰذا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے آیت اللہ قاضی کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ آغا قاضی کے پاس جب میں گیا تو آغا قاضی سے میں نے ایک دستور مانگا کہ مجھے بھی کوئی وظیفہ دیں تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں اس وظیفے پر عمل کروں اور سیر و سلوک کے مراحل کو طے کروں۔ تو آیت اللہ قاضی پہلے تو ان کو جو ہے وہ وظیفہ ایک دیتے ہیں جسے آیت اللہ خوئی باقاعدگی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، پھر اصرار کرتے ہیں آغا قاضی سے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں جس پر میں عمل کروں۔ تو آیت اللہ قاضی ان کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، ہر رات آپ نے 1000 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورہ قدر کو ہر رات آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا مہینہ آپ کا یہ وظیفہ ہے، 40 دن آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ آیت اللہ خوئی پابندی سے اس وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جب اپنا چلہ مکمل کرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو آیت اللہ خوئی خود یہ لکھتے ہیں کہ میں نے نیند اور بیداری کا ایک عالم جسے مکاشفہ کہتے ہیں، اسے میں نے مکاشفے کے عالم میں دیکھا کہ میں درس خارج دے رہا ہوں۔ پھر میں نے اسی مکاشفے میں دیکھا کہ درس خارج میرا اتنا عظیم سے عظیم تر ہوتا گیا ہے کہ میں مرجع جہان تشیع بن گیا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے، لوگ دنیا کے مختلف نقاط سے آیت اللہ العظما مرجعیت عظمائے جہان تشیع سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے دینی مسائل سیکھنے کے لیے، ان کو وجوہات شرعیہ دینے کے لیے ان کے گھر پر آ رہے ہیں۔ یہ بھی میں اس مکاشفے میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ پھر میں یہ بھی مکاشفے میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہی آیت اللہ العظما مرجعیت عظمائے جہان تشیع حرم حضرت امیر المؤمنین میں نماز پڑھا رہی ہے، اور ایسی عظیم نماز ہے کہ جس میں رش ہی رش ہے، اور بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے مراجع ان کے پیچھے نماز ان کی اقتداء میں ادا کر رہے ہیں۔ پھر اسی مکاشفے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ
حرم میں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس مینار سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت اللہ العظمی مرجع شیعیان جہان آیت اللہ خوئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں جب یہ انتقال کی خبر سنتا ہوں تو فوراً اضطراب میں اس مکاشفے سے بیدار ہو جاتا ہوں، باہر آ جاتا ہوں، اور پھر جب مجھے فرصت ملتی ہے تو جاتا ہوں آغائے قاضی کی خدمت میں اور جا کر اس مسائل کو ذکر کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر بیدار نہ ہوتے تو آگے کی بھی تمام کیفیات آپ اسی مکاشفے میں مشاہدہ کر لیتے کہ آپ کی تدفین کیسے ہوئی ہے، آپ کو قبر میں کیا سوالات پوچھے گئے ہیں، اور آگے آخر تک آپ کو جنت تک میں پہنچا گیا تھا۔ تو یہ ایک عظیم مکاشفہ تھا جسے آیت اللہ العظمی ایک مرجعیت عظمی سے نقل کیا گیا ہے، اور استاد کون ہے؟ مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت وادی السلام میں جو ہے وہ باقاعدہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ بزرگ علماء ہیں کہ جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نورانی معارف کو کسب کیا، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کی گئی سیر و سلوک پر عمل کیا، اور جب انہوں نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی سیر و سلوک پر عمل کیا تو مرحوم قاضی بنے، مرحوم طباطبائی بنے، مرحوم خوئی بنے، مرحوم بہجت بنے، اور اس قسم کی عظیم الشان شخصیات آیت اللہ قاضی نے پیدا کی اور ہمارے اس معاشرے کو جامع کو تحویل دی، اور وہ اپنے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف کو معاشرے میں پھیلا رہی ہیں۔ تو عزیزان، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف سے سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ درس ہمیں اس داستان سے ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح سے علماء اور بزرگان دین کے وقائع آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔